آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں جی کہ امریکہ میں کلائمیٹ چینج پر عالمی سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت، چین سمیت دنیا کے تقریباً 40 ممالک کو مدعو کیا گیا، لیکن اس فہرست میں پاکستان کا نام ہی ایڈ نہیں کیا گیا اور اس حوالے سے اب ایک پوری ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے صدف۔ بالکل، اور یہ ورچوئل سمٹ جو ہے وہ 22 اور 23 اپریل کو ہوگی، جس کی میزبانی امریکہ کرے گا، اور اس کانفرنس میں مہلک گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، گلوبل وارمنگ کو قابو میں رکھنے پر غور ہوگا۔ وائٹ ہاؤس سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں چین ہے، روس ہے، کینیڈا، جاپان، برطانیہ، بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام، انڈونیشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کینیا، نائجیریا، ایون بھوٹان سمیت بالکل دیگر سربراہ مملکت کو دعوت دی گئی ہے، مگر ان میں پاکستان شامل نہیں ہے، جبکہ وزیر اعظم بہت ووکل ہیں اس بارے میں اور ان کو متعدد پلیٹ فارم پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر سراہا گیا ان کی کاوشوں کو۔ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ بات کی گئی، لیکن جو سب سے سیڈ بات ہے کہ اس میں پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات اٹھانے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہے اور اس سلسلے میں حکومتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا بھی جاتا رہا ہے، اور امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی بڑی معیشتوں کی بیٹھک سے جو 80% عالمی اخراج کی ذمہ دار اور جی ڈی پی کی پاکستان کو اندرونی مشکلات اور سیاسی بھونچال کا سامنا ہے، تو دوسری جانب بیرونی محاذ پہ بھی کم مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ گورننس، ایف اے ٹی ایف، آئی ایم ایف، معیشت، بھارت کے ساتھ تنازع، افغانستان کا مسئلہ، یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں پاکستان الجھا ہوا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف پاکستان پھنس گیا ہے اور ایک پل صراط ہے جسے پاکستان کو چلنا ہے، اور یہ معلوم ہو نہیں پا رہا کہ ہم اس کو پار بھی کر سکیں گے کہ نہیں۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی 3 خبریں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے انوائرمنٹ چینج کی پالیسی کے حوالے سے ایک سربراہ اجلاس میں عمران خان کو شرکت کی دعوت نہیں دی، جبکہ 40 ممالک کے وزرائے اعظم کو انہوں نے دی ہے۔ دوسرا، چائنیز فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ایران اپنے فیصلے آزادی کے ساتھ کرتا ہے اور ایسے ممالک کی طرح نہیں جو ایک فون کال پہ اپنا موقف بدل لیتے۔ تیسری، جو بائیڈن نے برٹش پرائم منسٹر سے گفتگو میں چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں منصوبہ لانے کی بھی تجویز دی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے بورس جانسن کو مشورہ دیا ہے کہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسا قدم جمہوری ریاستوں سے ہی آنا چاہیے۔ یعنی پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کی پالیسی میں پاکستان پر اب پریشر بڑھنے کا یا بڑھانے کا مکمل ارادہ ہے، اور اسی سلسلے میں پہلے چند قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کے دعوت نامہ نہ بھجوانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایران کے ساتھ $400 بلین کے 25 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے کے بعد چائنا کے وزیر خارجہ کا ایک فون کال پر پالیسی بدل لینے والا، ملک کہہ دینے والا بیان صاف طور پہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے، اور نرم الفاظ میں وہ یہ دباؤ بڑھانے کا ایک قدم ہے۔ باقی ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رکھیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں کہ پاکستان کا ڈائریکٹ نام تو نہیں لیا گیا، یا بیان چائنیز وزیر خارجہ نے نہیں ایرانی وزیر خارجہ کا ہے، یا چائنیز وزیر خارجہ کا اشارہ بھارت یا سعودی عربیہ کی جانب تھا، تو مسائل نے تو خود حل ہونا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ہماری مشکلات کم ہونی ہے۔ آخر ہم کب تک اپنے آپ سے جھوٹ بولیں گے؟ صورتحال یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں بڑی طاقتیں ہمیں پوری طرح اپنے کیمپ میں کھینچنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کر رہی ہیں۔ ہم مکمل طور پہ ایک بلاک میں جانے کا خطرہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایک توازن، ایک بیلنس جو ہے وہ قائم رہ سکے، کیونکہ جیسا شروعات میں ذکر کیا نا کہ معیشت، آئی ایم ایف سے قرضے کی قسط، ایف اے ٹی ایف کے لیے ہم کو چائنا کو ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ماننی بھی پڑتی ہے۔ اور دوسری جانب سی پیک ہے، ہر عالمی فورم اور معاملہ چائنا کے ساتھ ہم کھڑا ہوتا ہے، اور پاکستان کے خلاف ہر چیز اور ہر حربے کو سلامتی کونسل میں چائنا ہی ویٹو کرتا ہے۔ اس لیے پاکستانی ریاست کا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ اس امتحان میں دھمکیاں بھی ہوں گی، سخت اقدامات بھی ہوں گے، لالچ بھی دیے جائیں گے، اور ان سب سے بچنے کے لیے یا بچتے ہوئے ہم کیسے اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری جانب سوال یہ ہے کہ کیا چائنا اور پاکستان میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ یوں چائنا دوسرے ملک میں کھڑا ہو کر اس طرح کی بات کرے، اس انداز سے ہماری تصحیح کرے؟ چائنا تو پاکستان کے خلاف قراردادوں کو آج بھی سیدھا سادہ ویٹو کر دیتا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا کہ وہ پاکستان کو کوسنا شروع کر دے؟ اب دوسری جانب امریکہ کی بھارت سے قربت اور پاکستان سے سرد موری بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کر کے 4 دفاعی معاہدے کر لیے ہیں۔ وہ رشیا کے ساتھ ساتھ امریکہ، فرانس اور اسرائیل سے بڑے پیمانے پہ اسلحہ خرید رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے نئے خطرات جنم لے چکے ہیں۔
امریکی ماہرین تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر امریکہ کے لیے اہم ہونا ہے تو اسے خود کو بہت تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی اپنی پالیسیز میں بیسک اور فنڈامنٹل چینجز لانی ہوں گی۔ اب ان بنیادی تبدیلیوں کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ چائنا سے فاصلہ کرو، بھارت کی جنوبی ایشیا میں بالادستی قبول کرو، کشمیر کو بھول جاؤ اور امریکہ بھارت اتحاد کے ماتحت ایک ریاست بن کے رہو۔ اب اوپر بیان کیے گئے یہ وہ بنیادی سوال یا ایشوز ہیں جن کا ہم بیرونی محاذ پہ سامنا کر رہے ہیں، اور یہ کافی مشکل صورتحال ہے کیونکہ اس وقت جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ہمیں اپنی جانب گھسیٹنے اور کھینچنے کے چکروں میں ہے۔ امریکہ اور چائنا کے علاوہ عرب ممالک بھی ہم پر زور لگا رہے ہیں کیونکہ ہم ایران کے ہمسائے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان میں جہاں امریکن انٹرسٹ ہے تو رشیا، چائنا، ایران اور بھارت سب کے سٹیکس بھی ہیں، اور سب کا زور پھر پاکستان پر ہی آتا ہے۔ تو ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ گنجل بنا ہوا ہے، اس میں پاکستان پھنس چکا ہوا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں خارجہ پالیسی کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، ٹرکی امریکن اتحاد نیٹو کا حصہ ہے، لیکن اس نے رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں۔ ٹرکی کی کمپنیز نے رشیا میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ ٹرکی کے طلباء رشیا جا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ترکی کے مقامی صنعت کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ابھی کسی امریکی اتحاد کا حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ امریکہ نے بھارت سے مل کر ہم پہ کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جس میں FATF کی گرے لسٹ میں رکھنا بھی شامل ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ ہم یقینی طور پہ آئندہ دنوں میں امریکہ اور چائنا کے درمیان کوئی نہ کوئی تو راستہ ہمیں اب نکالنا پڑے گا۔ کیا ہمیں دونوں کے ساتھ ابھی بھی بیلنس ایکٹ کرنا ہے؟ کیا ہمیں تمام کے تمام انٹرسٹ چائنیز باسکٹ میں ڈالنے ہیں، یا چائنا کو خیر آباد کہہ کے ہمیں امریکہ اور امریکہ کے کیمپ کی طرف جانا ہے؟ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مجھے ضرور جواب دیجیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اللہ